إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ. اس صورت میں 40 آیات ہیں تقریباً. جو یہ صورتیں ہیں نا جی آخر تک، ان تمام میں تقریباً قیامت اور آخرت کے حالات کا تذکرہ ہے. خاص طور پر قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے حالات زیادہ تر اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو قیامت کے بارے میں جو کافر تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اعتراضات بھی کیا کرتے تھے، طرح طرح کے غیر معقول سوالات بھی کیا کرتے تھے اعتراض کے طور پر. اور کافروں کی باتوں کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس بری خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قریب یہ لوگ جان لیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اور پھر آگے مزید لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ تو نعمتوں کے اندر ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور وہ لوگ جو جہنمی ہیں وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر وہ قیامت کے دن اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش کہ وہ مٹی ہو جاتے. تو فرمایا عما یتساءلون، اصل میں عما ہے یہ ان ما یعنی کس چیز کے بارے میں یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. عن النبع العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، اس بڑے واقعے کے بارے میں. الذی هم فیہ مختلفون، وہ کہ جس کے اندر یہ مختلف ہے، یعنی آپس میں مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. الذی وہ خبر، ہم فیہ کہ وہ لوگ اس میں مختلفون اختلاف کر رہے ہیں. کلا خبردار، ہرگز ایسا نہیں ہے. سیعلمون ان قریب وہ لوگ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ خبردار ان قریب وہ لوگ جان لیں گے. آگے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو مہادا بچھونا، یعنی کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ نہیں بنایا. اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں کیل کو، ٹھیک ہے نا، میخ کو. تو کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ کیا مطلب اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا تو اس وقت یہ زمین پانی کے اوپر تھی، وہ ڈول رہی تھی، ہل رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برقرار کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو پیدا کر دیا، جس سے پہاڑوں سے وہ زمین کیا ہوگی، ٹک گئی اور اس قابل ہوئی کہ لوگ اس کے اوپر رہ سکیں. تو کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، ازواجا جوڑے جوڑے. ازواجن کا معنی ہے جوڑا، یعنی ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے، انسانوں میں بھی جوڑے بنائے. تو یہاں انسانوں کو خطاب ہے، اور تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں نہیں پیدا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو، سباتا یعنی آرام کرنے والا. مقصد یہ کہ جس سے تھکاوٹ دور ہو جائے، تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بنایا لباس، پردہ بنایا، جس میں یہ انسان کے لیے کیا ہے، پردہ ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، سبعاً 7 شدادا سخت قسم کی مضبوط چیز. یہاں سے مراد جو ہے وہ 7 آسمان ہیں، یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالی ہم نے کیا کیا. اچھا جی، اس کو جی، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط چیزیں، یعنی مضبوط آسمان. شداد کا مطلب سخت مضبوط تعمیر کر دی. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ، وہاجا چمکتا ہوا، دہکتا ہوا، ٹھیک ہے، سورج مراد ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا من المعصرات بادلوں سے، ماءً پانی، سجاجا موسلادھار، اور یہ ہم نے بارش سے، بادلوں سے کیا کیا، موسلادھار پانی کو برسایا، بارش برسایا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں، لنخرج تاکہ ہم نکالیں، اگائیں،
بھی اس بارش کے ذریعے سے حبن اناج کو، و نباتا اور نباتات کو، سبزیوں کو، وجنات الفافا اور گھنے باغات کو، ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا وہ مقرر ہے، میقات کا معنی ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے، یعنی یہ یقیناً جو فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن کہ جب پھونکا جائے گا سور کے اندر، فتأتون افواجا، پس تم آؤ گے فوج در فوج، یعنی گروہوں کی شکل میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑو گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا۔ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سور کو منہ میں دیے ہوئے تیار کھڑے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کب سور کے اندر پھونک ماری جاتی ہے۔ تو یوم ینفخ فی الصور کہ جس دن پھونک دیا جائے گا سور کے اندر، فتأتون افواجا، پس تم آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا، پس وہ ہو جائیں گے دروازے، یعنی آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور چلا دیا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا، پس وہ ریت کے سراب بن جائیں گے، جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں، پہاڑوں کو بھی اسی طرح کیا کر دیا گا، چلا دیا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے ہیں، ان جہنم بے شک جہنم مرصادن کانت مرصادن یعنی گھات لگائی بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے، مآبا کی اس کا ٹھکانہ، یہ سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس کے اندر پڑے رہیں گے، احقابا مدتوں تک، احقاب حقب کی جمع ہے، اس سے مراد طویل عرصہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ لکھا بھی ہے کہ اصل عربی احقاب ہے جو حقبہ کی جمع ہے، جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں یہ کے بعد دیگر بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ حضرت فرماتے ہیں بعض لوگوں نے اس لفظ سے جو استدلال کیا ہے کہ جن سرکش لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی طویل مدتیں گزرنے کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے، وہ غلط استدلال ہے، اس لیے قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر صریح لفظوں میں وضاحت فرما دی کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی یہ جو یہاں مراد ہے اس سے کافر ہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ کافر کبھی باہر نکلے گا، نہیں نکلے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر پڑا رہے گا۔ لا یذوقون فیہا، لا یذوقون وہ نہیں چکھیں گے، نہیں مزہ لیں گے، فیہا اس جہنم میں، بردن ٹھنڈک کا، ولا شراب اور نہ پانی کا، آگ کا عذاب ہوگا اور اس میں نہ تو ان کو کوئی ٹھنڈک ملے گی نہ کوئی ان کو پینے کے لیے کوئی پانی ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، الا حمیم و غساقا، سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی، وغساقا اور لہو کا پیپ، یعنی جو خون کا پیپ ہوتا ہے وہ ملے گا، الیاذ باللہ، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے وفاقا پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون، بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے، حسابہ عقیدے سوری حساب و کتاب کا، یعنی ان لوگوں کا عقیدہ حساب و کتاب کا نہیں تھا، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جھٹلانا۔ شفقت محمود پانی تو دے جاتے مجھے، اصل میں ایک بندے شارٹ ہے نا، چلے کوئی نہیں، جزاک اللہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے، یعنی عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے حساب کتاب، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جھٹلانا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے اس کو گن لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، کتاباً لکھا ہوا، مقصد یہ کہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، اللہ کے پاس سب محفوظ ہے۔ فَذُوقُوا بس تم چکھو، ان سے کہو، حکم ہوگا ان کو کافروں کو، بھی تمہارے سارے اعمال ہم نے لکھ لیے ہیں، بس تم چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ ہم ہرگز اضافہ نہیں کریں گے تمہارے لیے، الا عذابا سوائے عذاب، یعنی تمہارے عذاب میں اضافہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا،
یہ تو ہے جہنمیوں کا بیان. دوسری طرف جو ہے وہ متقی اور نیک لوگ ہوں گے. ان کی کیا حالت ہے؟ ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، مفازہ، بڑی کامیابی ہے، بڑی جیت ہے. حدائق و اعنابا، باغات ہیں، و اعنابا اور کھجور ہیں. کھجور نہیں ہے، سوری، انگور. حدائق باغات ہیں اور انگور یعنی اچھے سبز گھنے باغات میں، انگور کے باغات میں ہوں گے. وکواعب، اور ان کے لیے ہیں کواعب، اترابا ہم عمر، نوخیز اور ہم عمر لڑکیاں ہیں. وکأسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے کیا ہیں؟ پیمانے ہیں. کاسن یعنی پیمانے، پیالے، دہاقا بھرے ہوئے، چھلکتے ہوئے. چھلکنے کا معنی ہے جو بھرا ہوا ہو. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں سنیں گے وہ فیہا اس جنت کے اندر، لغوا کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ جھوٹ. جزاء، یہ بدلہ ہے، من رب کا، تیرے رب کی جانب سے. عطاء، وہ ایسی عطا ہے، حسابا، جو کیا ہے جی؟ حساب کے طور پہ. یعنی یہ آپ کے رب کی جانب سے ان لوگوں کے لیے صلہ ہے. ٹھیک ہے نا. عطاء یہ ایسی دین ہے جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، یعنی ہر بندے کو اس کے حساب سے صلہ ملے گی. حساباً کا معنی یہ ہے. اچھا جی. اس آیت کے تحت حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ترجمہ ایک تفسیر کے مطابق ہے جو حضرت عطا سے منقول ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کی دین میں ہوگی جو کسی استحقاق کے بغیر ملے گی. مقصد کہ یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، یہ بغیر کسی حق کے دے رہے ہیں، لوگوں کا حق نہیں اللہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دین ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے دیں گے. کوئی زیادہ نیک، کوئی کم نیک، تو ہر ایک کو اس کے حساب سے ملے گا. کسی کو بڑی جنت، کسی کو چھوٹی جنت. دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گی. حساباً کو کافی کے معنی میں کرنے، یعنی ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی. تو یہ دو ترجمے ٹھیک ہے. عطاء حسابہ کا ایک ترجمہ تو یہ کہ اللہ حساب سے دیں گے، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے ملے گا. اور دوسرا ترجمہ یہ کہ عطاء حسابہ کا کہ وہ عطا کافی ہوگی، ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گی، اس کو کسی مزید چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اتنا کچھ مل جائے گا. رب السماوات والارض، رب السماوات وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. الرحمن، وہ کیا ہے جی؟ رحمان ہے. لا یملکون منہ خطابا، وہ طاقت نہیں رکھتے، وہ مالک نہیں ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی. یعنی کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے اس کے سامنے بول سکتا. لا یملکون کا معنی جو مالک نہیں ہے، یعنی ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کیا کرنے، بات بول سکے. یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح، یعنی جبریل امین، والملائکہ اور فرشتے، صفن قطار لگا کر صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. لا یتکلمون، اور وہ بات نہیں کر سکیں گے، الا من، سوائے اس شخص کے، اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دے دی، وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا. اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، لیکن جس کو اللہ اجازت دے دیں گے تو وہ پھر صحیح صحیح بات کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ دن، یہ وہ دن جو ہے وہ برحق ہے. فمن شاء، بس جو شخص چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، تو وہ بنا لے اپنے رب کے ہاں اپنا ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا ایک قریب کے عذاب سے. یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان، آدمی، ما قدمت یدا، وہ اعمال جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جس سے اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان نے جو اعمال کیے ہیں اس کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا. وہ یقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی، ہائے کاش، مجھ پہ افسوس، کاش کہ میں کنت ترابا، مٹی ہو جاتا. کافر کیا کہے گا؟ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا.
ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی جی؟ کافروں کی یہ خواہش ہوگی جب جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا نا، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جانوروں کو کہ مٹی ہو جاؤ. جب جانور ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لینے کے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اس سے بدلہ لے لیے جائے گا، تو وہ جب وہ مٹی ہو رہے گے تو اس وقت کافر خواہش کریں گے کاش کی ہم بھی مٹی ہو جائیں اور ہماری بھی جان چھوٹ جائے عذاب سے. ٹھیک ہے، اور جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا، آگے کوئی ہے پڑھنے والا ہے؟ پھر مجھے ہی پڑھنا پڑے گا. جی میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں تو دیکھ کے ہی پڑھوں گی. نہیں آپ نہ پڑھیں، میں پڑھ لیتا ہوں خود. ٹھیک ہے، اچھا. سورۃ النازعات. اچھا ایک منٹ ذرا مجھے دیں، میں آپ لوگوں کو کتاب بھیج دوں پھر بھول جاتا ہوں. اچھا جی، والنازعات، قسم ہے نازعات کی، ان فرشتوں کی جو کیا کرتے ہیں، روحوں کو نکالتے ہیں غرقا، سختی کے ساتھ کھینچ کر. نزع اسی سے جو ہے وہ نزع بھی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ تھوڑا سا میں حضرت نے جو لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو اصل لفظ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں. والنازعات، قسم ہے ان کی، ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچتے ہیں. کیا کھینچتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور عام طور پر ظاہر سختی سے روح کافر کی کھینچی جاتی ہے، اور کسی کی وہ کیا کرتے ہیں روح کو آرام سے نکال لیتے ہیں جیسے مومن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہ فرشتے ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی سے ان کو ان کے منزل پر پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو بھی ان کا منزل ہو، نیک لوگوں کی جگہ پہ یا برے لوگوں کی جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم تک پہنچا دیتے ہیں. تو ان ابتدائی آیات میں ان کی قسم کھائے گی. والناشطات نشطا، والناشطات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کیا کرتے ہیں، گرا نرمی سے کھول دیتے ہیں. ناشطات کا معنی ہوتا ہے کھولنا، گرا کھولنا. یعنی اس سے بھی مراد فرشتے ہیں جو مومنوں کی روح قبض کرتے ہیں. اور مومنوں کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انسان جو ہے، کوئی پانی کا مشکیزہ اس کا اگر منہ کھول دیا جائے تو پانی کتنے آرام سے نکل جاتا ہے. تو اس طرح نرمی کے ساتھ مومنوں کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے. جبکہ کافر کی روح کی مثال ایسی دی جیسے کوئی باریک چادر ہو، ٹھیک ہے نا، کاٹن وغیرہ کی، اس کو آپ کانٹوں کے اوپر ڈال کے کھینچے تو کس طرح وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ہاں جی، کوئی حالت نہیں ہوتی اس کی. تو اس طرح کافر کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے. والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرتے ہوئے جانے والوں کی. والسابحات، کہ وہ تیرتے ہیں، فضا کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں روح لے کے فرشتے. فالسابقات، سب کا پھر تیزی سے لپکتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور پھر وہ پورا کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں حکم کا، یعنی جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس دن زلزلہ آ جائے گا. ترجف الراجفہ یعنی جس دن کیا ہوگا، یعنی ہلا دے گا. رجف یرجف کا ہلا دینا، جس دن ہلا دے گی الراجفہ زلزلہ، بونچھال. ہاں جی، تتبعها الراجفہ، اور اس کے پیچھے آئے گا ایک اور پیچھے آنے والا. تتبعها، اس کا پیچھا کرے گا زلزلے کا، الراجفہ پیچھے آنے والا، یعنی اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، ایک اور زور سے جھٹکا ہوگا. مقصد اس سے مراد کیا ہے کہ پہلی صورت کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کی وہ موت آ جائے گی اور پوری کائنات کیا ہو جائے گی، زیر و زبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر ہر جاندار کیا ہوگا، زندہ ہو جائے گا. تو یہ 2 زلزلے ہیں. جب پہلا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا جی،
ہر جاندار جو ہے اس کو موت آ جائے گی اور سب لوگ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور جو دوبارہ زلزلہ آئے گا تو اس سے دوبارہ سب جاندار دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. قلوب بہت سے دل یومئذ اس دن واجفہ وہ لرز رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. ابصارها خاشیہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون اور وہ کافر لوگ کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہمیں لٹا دیا جائے گا دوبارہ فی الحافرہ کس کے اندر جی؟ پہلی والی حالت کے اندر. مقصد یہ ہے کہ ہم تو مر گئے تھے نا، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں کس نے زندگی دے دی، کس نے ہمیں واپس لٹا دیا. یعنی یہ اصل میں تو کافروں کی بات دنیا کے اندر ہوتی تھی نا. کافر تو یہی کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کون اٹھائے گا. ان اذا كنا عظاما نخرا کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نخرا بوسیدہ، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. قالوا تو انہوں نے کہا تلک اذا کرۃ خاسرہ تب تو یہ دوبارہ واپس آنا بڑا خسارے والا ہے. مذاق کرتے تھے وہ، یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے جی، دوبارہ ہم اٹھیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے تو بڑی گھاٹے کی بات. یہ یعنی یہ استہزاء کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. اللہ فرماتے فإنما هي زجرۃ واحدہ یقیناً وہ ایک زوردار آواز ہوگی. زجرہ کا معنی زوردار جھٹکا اور آواز ہوگی. فإذا هم بالساہرہ پھر اچانک وہ لوگ ساحرہ کے اندر کھلے میدان میں ہوں گے. آگے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس آیا ہے موسیٰ کا واقعہ یا موسیٰ کا قصہ، موسیٰ کا واقعہ، موسیٰ کے حالات آپ نے پڑھے ہیں، آپ کے سامنے آئے ہیں. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ کہ جب ان کو پکارا ان کے رب نے مقدس وادی کے اندر جس کا نام کیا ہے طویٰ ہے. ہاں جی، طویٰ کی مقدس وادی میں اللہ نے ان کو آواز دی. کیا فرمائے اذهب الى فرعون تم جاؤ فرعون کے پاس انه طغى اس نے سرکشی کی ہے. فقل اور اس سے کہ هل لك الى ان تزكى کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، سنور جائے. هل لك الى کیا تیرے لیے ہے یہ بات کہ ان تزكى کہ تو کیا ہو جائے، پاک ہو جائے. واهديك الى ربك فتخشى اور میں تیری رہنمائی کروں، تمہیں راستہ دکھاؤں تیرے رب کی جانب. فتخشى اور تو کیا کر لے، خوف اختیار کر لیں، ہاں جی ڈر جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی ایک بڑی نشانی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر وہ رخ پھیر کے پیٹ پھیر کے گیا. يَسْعَىٰ اور کیا کرنے لگا، کوشش کرنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کی خلاف اس نے محاذ بنانا شروع کر دیا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ اس نے کیا کیا، یعنی آواز لگائی. فنادا اور لوگوں کو کیا کر دیا، حشر کا معنی لوگوں کو جمع کر دیا. جمع کیا کیا تھا، سارے جادوگروں کو اس نے بلا دیا کہ بھئی لاؤ، سب اپنے سلطنت کے ان کو کہا کہ بھئی جاؤ ان کو اکٹھا کر کے لاؤ. تو اس نے جمع کیا لوگوں کو اور آواز لگائی. فقال انا ربکم الاعلی اس نے کہا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں، بڑا پروردگار ہوں. تو اب اس کی اس سرکشی پہ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی تو اللہ نے اس کو پکڑا نکال عذاب کے ساتھ، دنیا اور آخرت کے عذاب کے ساتھ اللہ نے اس کو پکڑا. دنیا میں بھی ذلت ہوئی، آخرت میں بھی. ان فی ذلک لعبرۃ بے شک اس کے اندر کیا ہے جی، ان فی ذلک لعبرۃ بے شک اس کے اندر کیا ہے، عبرت ہے. لمن یخشی اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها انتم اشد خلقا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے. ام السماء بناها یا آسمان کا پیدا کرنا، یعنی تمہاری تخلیق تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے یہ زیادہ مشکل ہے یا پہاڑوں کو بنانا یا آسمان کو بنانا. رفع سمکها فسواها اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، اس کو ٹھیک کیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها اور اس کی رات کو کیا کر دیا، اندھیرے والا بنایا اور اس میں سے اس کو کیا کیا، وہ اخرج ضحاها اس کی دھوپ کو باہر نکالا، یعنی دن کر دی، دن کی دھوپ نکل آتی ہے. والارض بعد ذلك دحاها اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها اور اس میں سے زمین میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا.
والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے، فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، پس جب آئے گا وہ ہنگامہ، الکبریٰ جو بڑا ہے، جب بڑا ہنگامہ، طامہ ہنگامہ، ٹھیک ہے نا، شور برپا ہو جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم یتذکر الانسان، جس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی، جو اس نے کیا، جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم، اور جہنم کو کیا کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، لمن یرا، اس شخص کے لیے جو دیکھے گا، فاما من طغی، پس جس شخص نے سرکشی کی تھی دنیا میں، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، واما من خاف مقام ربہ، اور جس شخص نے خوف کھایا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو روکا خواہشات سے، فإن الجنۃ ہی المأوی، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب قائم ہوگی، ایان مرساها، کی کب اس کا قائم ہونا ہے، فیما انت من ذکرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ بات بیان کرنے میں کیا کام ہے، فیما انت، تمہیں کیا ہے، من ذکرہ، اس کے ذکر میں، یعنی تمہارا یہ بات بیان کرنے میں کیا کام، الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے، ہاں جی، قیامت کب آئے گی تو اللہ کے پاس ہے، آپ کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، انما انت منذر من یخشی، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں، من اس کو، یخشاہا، جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے خبردار ہو جائے، کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ لوگ اس دن، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے، یا جس دن وہ اس کو معلوم کر لیں گے، تو وہ یوں ہوں گے گویا کہ لم یلبسو، کہ وہ نہیں رکے دنیا میں، الا عشیتن، مگر ایک شام، او ضحاہا، یا ایک صبح، یعنی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی جو گزری ہوئی زندگی ہے، یا دنیا اور قبر کی دونوں کی ملا کے جو زندگی ہے، ان کو بہت مختصر معلوم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، صدق اللہ مولانا العظیم، ھذا والمرام، واللہ عالم بحقیقت الکلام۔ کوئی سوال ہے؟ ہاں جی، کہ نہیں ہے؟